الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے یہ سلسلے وار پروگرام کی آج کی اس نشست میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جنت کے خزانوں میں سے ایک اہم خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کنز من کنوز الجنہ، جنت کے کنوز میں سے ایک کنز ہے۔ کنز کسے کہتے ہیں؟ کنوز کنز کی جمع ہے، اور کنز عربی زبان میں کہتے ہیں ایسا قیمتی مال جو کہ لوگوں سے پوشیدہ ہو، ایسا قیمتی مال جو کہ لوگوں سے پوشیدہ ہو، لوگوں کو نظر نہ آئے، جیسے کہ زیورات ہے، سونا ہے۔ اگر کسی کو اپنے زیورات کو کہیں پر رکھنا ہو تو وہ لوگوں کی سامنے نگاہوں میں نہیں رکھتا گھر میں، بلکہ اسے چھپا کر کسی الماری کسی تجوری میں کیا ہے بند کر رکھتا ہے، لاک کر کے یا تالا لگا کر رکھتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے کنز ہے، ایک قیمتی مال، ایک نفیس مال ہے جو کہ لوگوں کی نگاہ سے کیا ہے پوشیدہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کنز۔ تو جنت کے کنوز میں سے ایک کنز کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر سے فارغ ہوئے یا جب غزوہ خیبر کے لیے آپ نکلے تو آپ کا جب گزر ایک ایسی وادی سے ہوا کہ جس وادی سے لوگ اوپر کی طرف چڑھ رہے تھے، گزر رہے تھے اونچائی کی طرف، اور اس موقع پر لوگوں نے تکبیرات کا اہتمام کیا، کیونکہ جیسے کہ اس سے پہلے بات گزر چکی حضرات کہ دوران سفر جب بلندی کی طرف جائے بندہ تو تکبیرات کا کیا ہے اہتمام کرے۔ تو اسی پر کیا ہے صحابہ کرام عمل کرتے ہوئے جب ایک وادی سے گزر ہوا اور وادی جب پار کرنے لگے، اوپر کی طرف جانے لگے، تو صحابہ کرام تکبیرات کا اہتمام کرنے لگے، اور تکبیرات کے جو صحابہ کرام نے ادھر اہتمام کیا، رفعوا اصواتہم اللہ اکبر اللہ اکبر، اونچی آوازوں سے صحابہ کرام اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کی یہ اونچی آواز تکبیرات کی سنی، آپ نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، اے لوگو تم اپنے آپ پر یعنی اپنے نفس پر کیا ہے رحم کرو اور آسانی کرو۔ یعنی جب اونچی آواز سے تکبیرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سنی تو اس موقع پر آپ نے کہا اربعوا علی انفسکم، کہ تم اپنے نفس پر اپنے آپ پر رحم کرو اور نرمی کرو، آسانی کرو اپنے نفس کے ساتھ۔ انکم لا تدعون اصما ولا غائبا، تم کسی ایسی ہستی کو نہیں پکار رہے ہو جو کہ سنتی نہیں یا تم سے غائب اور پوشیدہ ہے۔ انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم، بلکہ تم ایک ایسی ذات کو پکار رہے ہو، تم ایسی ذات کو ان تکبیرات کے ذریعے یاد کر رہے ہو جو سمیعا قریبا وہو معکم، ایسی ذات ہے جو تمہاری ہر باتوں کو سنتی ہے،
قریباً تم سے بہت قریب ہے، وہو معکم اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ناپسند فرمایا کہ جب اونچی آواز سے صحابہ کرام تکبیرات کا اہتمام کر رہے تھے، اور آپ نے یہ انہیں تعلیم دینا چاہیے کہ اپنی آواز کو پست رکھو، اونچی آواز سے تکبیرات کا اہتمام کرنا یہ غیر مناسب ہے، اللہ کے ساتھ یہ انصاف نہیں ہے، اللہ کو یہ کام پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کوئی ایسی ذات نہیں جو سنتی نہ ہو یا دیکھتی نہ ہو، تم سے دور ہو، پوشیدہ ہو، بلکہ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم، تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو، ان تکبیرات کے ذریعے ایسی ذات کو تم یاد کر رہے ہو جو سمیعا سنتی ہے، قریباً قریب ہے تم سے، وہو معکم اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور یہ ایک اہم تعلیم ہے حضرات، جسے ہمیں اپنانا چاہیے کہ ہم اپنے دعاؤں میں چاہے انفرادی طور پر دعا کریں یا مسجدوں میں جیسے دعا ہوتی ہے، تراویح وغیرہ کی نماز میں، ماہ رمضان میں جو دعا ہوتی ہے نماز وتر میں، یا منبر پر جمعہ والے دن جو خطیب خطبے کے اخیر میں جو دعا کرتا ہے، یا کوئی بھی عام حالات میں جلسے جلوس وغیرہ میں کیا ہے دعا کا اہتمام ہو، تو اونچی آواز سے دعا کرنا، بلند آواز سے چیخ چیخ کر، یہ غیر مناسب عمل ہے، یہ غیر مناسب عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اللہ کے یہ اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو پکارو تضرعا وخفیہ، تضرع کے ذریعے، گڑ گڑا کر ذریعے، وخفیہ اور اپنے آپ کو چھپا کر، یعنی اپنی آواز کو پست رکھو، اپنی آواز کو دعا میں کیا ہے بلند نہ کرو، اونچی آواز نہ کرو۔ اس سے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل کیا ہے پسند نہیں بلکہ ناپسند ہے۔ تو یہی چیز ادھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کی، جب صحابہ کرام کو دیکھا اونچی آواز سے، بلند آواز سے کیا ہے تکبیرات کا اہتمام کر رہے تھے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز یا بلند آواز سے تکبیرات کا یا ذکر کا حکم دیا ہے، ادھر اس کی گنجائش ہے، ورنہ جو اصل حکم ہے، عام حکم ہے اللہ کو پکارنے کا، دعا کرنے کا، تکبیرات کا، وظائف کا، تسبیحات کا، وہ یہ ہے کہ بلند آواز سے، اونچی آواز سے چیخ کر نہ کی جائے، بلکہ پست آواز سے آہستہ سے جو ہے کی جائے۔ یہ اذان ہے، اذان میں تکبیرات ہے، تحلیلات ہے اور دیگر جملے ہیں، لیکن اذان کیا ہے بلند آواز سے دی جاتی ہے، اس کی اجازت ہے، ورنہ اور بھی جو ہے دوسری جو حالات ہیں جیسے تراویح کی نماز ہے یا دوسری دعا ہیں، تو اس میں چیخ کر کرنا دعا کرنا اور اونچی آواز سے دعا کرنا یہ غیر مناسب عمل ہوگا۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہے منع فرمایا ہے، جیسے کہ یہ حدیث ہے اور بھی کیا ہے دیگر کچھ نصوص پائے جاتے ہیں۔ اگر کسی اور کو دعا سنانا ہے، یعنی تاکہ آپ کی دعا دوسروں کے کانوں تک پہنچے، تو اتنی ہی آواز کیا ہے بلند کی جا سکتی ہے اعتدال کی راہ میں رہتے ہوئے، کہ جس سے آواز کیا ہے آسانی سے کیا ہے دوسرے کے کانوں تک کیا ہے پہنچ جائے، ورنہ چیخنا اور چیخ کر دعا کرنا، بہت ہی زیادہ مبالغہ کرنا آواز کو بلند کرنے میں، اس سے ہمیں کیا ہے اجتناب کرنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات یعنی آدمی جو چیختا ہے یا اونچی آواز کرتا ہے، مقصد کیا ہے تاکہ آواز پہنچ جائے دوسرے تک، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر دعا کر رہے ہیں، چیختے چلاتے اس لیے ہیں اونچی آواز تاکہ اللہ سن لے ہماری دعا کو، تو یاد رکھیے اگر آپ پست آواز سے بھی دعا کرتے ہیں، اعتدال کی راہ میں رہتے ہوئے آواز کو رکھتے ہیں، تو اللہ آپ کی اس دعا کو بھی کیا ہے سنتا ہے۔ آپ کے نفس میں کیا کچھ ہو رہا ہے اللہ کو اس کا علم ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنی ہونٹوں کو اگر ہلاتے ہیں تو اللہ کو اس کے بارے میں بھی علم ہے، اگرچہ آپ آواز جو ہے نہ نکالیں، آواز نہ نکلے کیا جملہ کہہ رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، نماز میں سجدے میں سبحان اللہ کہتے ہیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں یعنی یہ تسبیح اللہ کو سنائی دیتی ہے، اللہ کو اس کا علم ہے۔ تو اسی لیے دعا کیا ہے
پست آواز سے کرنا، تکبیرات کا بھی اہتمام اسی طرح کیا جائے. یہی کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انکم تدعون سمیعا قریبا وهو معکم، تم ایسی ذات کو پکارتے ہو، ایسی ذات کو یاد کر رہے ہو جو کہ سنتی ہے تمہاری باتوں کو اور تم سے قریب ہے، وهو معکم، اور وہ تم سے بہت ہی اور تمہارے ساتھ ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین فرمایا اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں کہ تم اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ تم اپنی قوم سے کہو کہ مجھے پکاریں، مجھ سے دعا کریں. فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، جب بھی بندہ دعا کرے گا اس کی دعا کو میں سنوں گا اور اس کی دعا کو کیا ہے میں قبول کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے قریب ہے، ہماری ہر باتوں کو سنتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کیا ہے علیم بذات الصدور ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اونچی آواز سے تکبیرات کہتے ہوئے سنا تو آپ نے ان کو منع کیا اور حقیقت بیان کی کہ تم ایسے رب کو پکار رہے ہو جو کہ سنتا ہے اور تم سے قریب ہے، تو تمہیں چیخنے کی، اونچی آواز کرنے کی ضرورت نہیں. آگے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی سفر میں آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے کیا ہے سوار تھا، اور میں نے اپنے منہ سے یہ جملہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے کہ اے عبداللہ ابن قیس. تو عبداللہ ابن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری کا نام تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا کہ اے عبداللہ ابن قیس، تو جواب میں کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لبیک ہو کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا ادلک علی کلمۃ من کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے کنوز میں سے ایک کنز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ایسا کلمہ، ایک ایسا جملہ، ایک ایسا وظیفہ جو کہ جنت کے کنوز میں سے ایک کنز ہے، یعنی جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. جواب میں کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ضرور بتائیے. فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جملہ، یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے جو کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک اہم خزانہ ہے. جنت کے خزانوں میں سے ایک اہم خزانہ ہے. اس کلمے کا مطلب کیا ہے؟ اگر جنت کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کا مطلب کیا ہے اس کلمے کا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ مطلب یہ کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرنے کی طاقت رکھنا، یہ سب جو ہے صرف اور صرف جو ہے اللہ ہی تبارک و تعالی سے حاصل ہے. بندہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونا چاہتا ہے، لیٹا ہے، سو رہا ہے، بیدار ہونا چاہتا ہے، اٹھنا چاہتا ہے، نماز کے لیے جانا چاہتا ہے، یا کسی عام کام کے لیے باہر نکلنا چاہتا ہے اپنی آفس جانے کے لیے، تو یہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہی کی توفیق سے ہوگا. اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی، نماز کے لیے حاضر ہونا، نماز کو جو ہے اچھی طریقے سے ادا کرنا، اللہ کی عبادت اچھی طریقے سے کرنا، یہ چیز بھی کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی توفیق ہی سے حاصل ہوگا. یہ مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کا ایک دوسرا معنی بیان کیا جاتا ہے کہ کسی برائی سے انسان اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکتا، یعنی لا حول یعنی لا تحول عن معصیت اللہ، اللہ کی برائی نافرمانی سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکتا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرنے کی طاقت بندہ اس وقت تک نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی سے اسے توفیق اور مدد حاصل نہ ہو. تو بہت ہی بہترین دعا
اور بہت ہی بہترین جملہ ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اسی لیے بعض حضرات اس کو غیر مناسب جگہ اس کلمے کو پڑھتے ہیں، جیسے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے لگتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ غیر مناسب ہوگا۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بلا آ جائے تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون اس جملے کا اہتمام کیا جائے۔ لیکن جہاں تک معاملہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ہے، یہ اگر آپ کو اللہ سے مدد طلب کرنی ہو، کوئی نیکی کرنے کے لیے، اور مدد طلب کرنا ہی ہے اللہ تبارک و تعالی سے، نیکی میں مدد طلب کرنے کے لیے، کسی برائی سے بچنے کے لیے، یا کسی بلا اور کسی مصیبت کو اپنے اوپر سے ہٹانے کے لیے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ سے جو ہے مدد طلب کرنی ہو تو اس جملے کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کی جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ کے پاس جو ہے آفس میں اچانک کوئی ایسا کام آ گیا کہ جو کہ بظاہر آپ اس کی طاقت شاید نہ رکھتے ہوں، لیکن آپ کو اس کام کے لیے جو ہے ذمہ دار ٹھہرایا گیا، آپ پر جو ہے وہ کام رکھ دیا گیا، تو اس کام کو کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کرنا ہوگا، تو اس جملے کے ذریعے لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے طلب کریں۔ المہم کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جملے استعانت ہے، نہ کہ جو ہے کسی مصیبت کے وقت جو ہے اس جملے کو پڑھیے۔ جب بھی آپ کو مدد طلب کرنی ہو تو اس جملے کو پڑھا جائے، جیسے کہ جانتے ہیں کہ اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح جب مؤذن کہتا ہے تو اس موقع پر کیا ہے، ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہم کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نماز کے لیے بلا رہا ہے، نماز کے لیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے توفیق سے، مدد سے ہم مدد حاصل ہوئے ہم حاضر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو جو دعا بتائی گئی ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کا نام لے کر اللہ پر توکل کرتے ہوئے نکل رہا ہوں، ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا جو ہے پڑھ کر ہم نکلتے ہیں، کیونکہ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی اہم کام کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں مدد کی ضرورت ہے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، حادثوں سے بچنے کے لیے، اور اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے جس مقصد سے ہم گھر سے باہر نکلے ہیں اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے، توفیق طلب کرنے کی ضرورت ہے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ اس کے ذریعے حاصل کی جائے۔ اور جیسے کہ بتایا گیا حضرات کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک اہم خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام حضرات کو اس جملے کی اخلاص کے ساتھ پابندی کرنے کی جو ہے توفیق دے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اس جملے میں خیر اور بھلائی برکتیں رکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان تمام جو ہے خیر و بھلائی سے کیا ہے ضرور کیا ہے نوازے، اور ہر قسم کی محرومیت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ہے بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔